سورہ انفال کی سورہ براءت کی آیت نمبر 5 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُروهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر جب پناہ کے مہینے گزر جائیں تو مارو مشرکوں کو جہاں پاؤ، اور پکڑو اور گھیرو اور بیٹھو ہر جگہ ان کی طاق میں۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور قائم رکھیں نماز اور زکوٰۃ دیا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام، پھر آپ اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دیجئے۔ یہ اس واسطے ہے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا بیان ہوا تھا کہ جزیرۃ العرب میں رہنے والے لوگ کئی قسم کے تھے، پھر ہر ایک کے ساتھ اس کے حساب سے معاملہ ہوا، جن میں سے ایک قسم قریش کی تھی جن کے ساتھ کیا گیا معاہدہ ختم ہو چکا ان کی بد عہدی کی وجہ سے، اور کچھ لوگ ایسے جن کے معاہدے کی مدت پوری ہو گئی۔ فرمایا کہ ان کو تو ابھی سے ہی ان کی جان کی امان ختم ہے، تمہارا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہو چکا ہے۔ ہاں لیکن ابھی رکاوٹ موجود ہے، کیونکہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا جس میں یہ اعلان ہوا 9 ہجری کو، تو ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ بھی حرمت کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ بھی حرمت کا مہینہ۔ تو جب یہ دونوں مہینے گزر جائیں گے جب جا کر ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا، اس سے پہلے امن رہے گا، کیونکہ یہ مہینے امن والے ہیں، ان میں جنگ نہیں ہوتی۔ تو آج کی آیت میں یہ اس حکم کو بیان فرمایا گیا کہ جب مہینے حرمت والے مہینے گزر جائیں تو اس کے بعد پھر یہ والے مشرکین، یعنی مشرکین مکہ اور جزیرۃ العرب میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں، ان کے لیے خاص حکم ہے، روئے زمین کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے دوسرا حکم ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ان کے لیے حکم علیحدہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ تو جو جزیرۃ العرب کے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ ایک اختیار تھا کہ مسلمان ہو جاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جبکہ ان کے لیے 2 ہیں، مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔
یعنی جزیرۃ العرب میں کوئی مشرک نہیں رہے گا، یا تو یہاں سے بھاگ جاؤ یا پھر مسلمان ہو کے رہ جاؤ، لیکن باقی دنیا میں کافروں کو ختم کرنا بزور شمشیر یہ اسلام کا مطمع نظر نہیں تھا اور نہ ہے۔ ان کو تو اختیار دیا جائے گا کہ مسلمانوں کی آبادی میں محکوم بن کے رہ سکتے ہو رہ لو، اور پھر اسلام کو سمجھو۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری پیغمبر ہیں، سب پیغمبروں کی نے ان کی بشارت دی ہے، ان کی تصدیق کی ہے، اور یہ پچھلے سب پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں، تو کیوں نہیں مانتے ان کو؟ تو ان کے لیے یہ اختیار تھا۔ لیکن یہاں ان کے بارے میں فرمایا کہ حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم وقعدوا لهم کل مرصد، جب 4 مہینے گزر جائیں تو پھر اس کے بعد پھر ان کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی، پھر جہاں بھی یہ تمہیں ملیں گے پھر ان کو مارا جائے گا اور پکڑا جائے گا اور ان کو گھیرا جائے گا اور ان کے لیے ہر گھات میں بیٹھا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جلال کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو مخلوق سب اس کے لیے برابر ہے، اس کے یہاں رعایت نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ایک صورت ہو سکتی ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر یہ کفر سے باز آ جاتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، اور مسلمان ہونے کی علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں، نماز، زکوٰۃ یا اور کوئی علامت جو اسلام کی ہے، کیونکہ نماز اور زکوٰۃ وہی کرے گا جو مسلمان ہوگا، تو پھر فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اب پھر ان کے ساتھ تعرض کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس میں یہ بات بھی بیان کر دی گئی کہ تمہاری ان مشرکین کے ساتھ یا جزیرۃ العرب میں رہنے والوں کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ تمہیں ہر صورت میں ان سے لڑنا ہی لڑنا ہے، یا ان کے کوئی مال کے اوپر تمہاری نظر ہے، نہیں، بلکہ اصل میں تو ان کی خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی یہ ہے کہ یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، کیونکہ اگر اسی کفر کی حالت میں یہ دنیا سے چلے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئے، اور اگر مسلمان ہو کر گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا اتنی بڑی جنت کما گئے۔ اور المنل یہی ہوا کہ بہت کم لوگوں کو قتل کیا گیا، ورنہ تو اکثریت جزیرۃ العرب کے رہنے والوں کے سب مسلمان ہو گئے، اور پھر وہی لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے آگے اقوام عالم کی ہدایت کے لیے اور ان کے دین پر آنے کے لیے اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے بطور ذریعے کے استعمال فرمایا۔ یہ ان کا خیر خواہی تھی، یہ کوئی جبر نہیں تھا، یعنی جبر تھا تو تھا، اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ اگر کہے کہ کسی پر جبر کرو تو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی ہم پابند ہیں اللہ کے احکامات کے، اللہ ہمارے اصولوں کے پابند نہیں ہے۔ ہم کہ یہ تو فری ول کے خلاف بات ہو رہی ہے، یہ تو اس میں تو انسانی اختیار اور آزادی کے خلاف بات ہے۔ جس نے آزادی دی ہے، جس نے پیدا کی ہے، وہ اس کے خلاف بات کرتا ہے تو کرے گا، وہ خدا ہوا نا، ہمارا محکوم تھوڑی ہے کہ ہم اس کو خدا کو آرڈر سکھائیں کہ تو نے ایسا حکم کیوں دیا، ایسا نہیں دینا چاہیے تھا۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایڈوائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو قرآن میں ایسا حکم کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے۔ بھئی اللہ ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، فرمایا کہ اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ کسی کو جواب دار نہیں ہے۔ ہاں تمہیں جواب داری کرنی ہے، تم سے وہ پوچھے گا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان کے ہاں تو رعایت نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ جو توبہ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اس کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ تمہارا کام نہیں ہے۔ اور پھر اس سے جو زندگی میں پہلے کبھی غلطیاں ہو گئیں تو کوئی بات نہیں ہے، سابقہ غلطیاں سب ختم۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کے اندر یہ خصوصیت ہے، انسان 100 سال کا کافر بوڑھا، سارا 100 سال اس نے نافرمانی میں گزار دیا، سب طرح کی نافرمانیاں کی اس نے، اللہ کے حکم و دولیاں کی ہیں، لیکن جو ہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو 100 سال کے گناہوں پر قلم پھیر دیا جاتا ہے، یک لخت، یعنی ایک لمحے سے پہلے اس کے سارے 100 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اس سے پہلے جو ہو چکا سب ختم، اس لیے فرمایا فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بخشنے والا ہے، یہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہو رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا اس بات کو کہ مسلمانوں پر اور اسلام پر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جہاد اس کے اندر ہے۔ یہ سورہ برات اور سورہ توبہ، یہ انفال اور سورہ برات، یہ دونوں جہاد کی بنیادی احکامات اس کے اندر تقریباً آ گئے، اس لیے ہمارے یہاں نصاب سے بھی اس کو خارج کر دیا گیا۔ پہلے سکولوں کے نصاب میں ہوا کرتی تھی، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، بہرحال تو اس کے مضامین سے ڈر لگتا ہے لوگوں کو۔ ہمارے مسلمان بھی جناب اس اعتراض کے نیچے آ جاتے ہیں، مرغوب ہو جاتے ہیں، ہاں یہ تو بڑی غلط بات ہے
کہ لوگوں کو مارنے پیٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ تو بڑے رحیم کریم ہے, اور حضور بھی رحمۃ للعالمین ہے, اور یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ہمارے ذہنوں میں بھی غلط بات مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی آ جاتی ہے, اور کافر لوگ بھی غلط پروپیگنڈا کر دیتے ہیں. وہ پہلے ہمارا ذہن بناتے ہیں, وہ ذہن یہ بناتے ہیں کہ رحمت کا مفہوم جو ہے نا وہ ہے جو بدھ نے دیا ہے. بدھزم میں جو ہے وہ کیا ہے, وہ کیا ہے کہ جناب کسی جانور کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, کسی چیز کو بھی. رحمت کا مفہوم وہ یہ سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ رحمت کا مفہوم نہیں ہے, غلط مفہوم ہے یہ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, رحمت کا مفہوم متعین کرے گا حضور کا عمل, اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ. جو اس میں آ گیا وہ رحمت ہے, جو نہیں آیا وہ رحمت نہیں ہے. اب ان کو جو ہے وہ ان کو تو جانور ذبح کرنا, قربانی کرنا, ذبح کرنا یہ بھی ظلم لگتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا ظلم ہو گیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے. جانور تمہاری پوجا کے لیے نہیں ہے, تمہاری سیوا کے لیے کہ تم ان سے اپنی خدمت لو. تو ان کو تو خیر وہ تو بیچارے نارمل نہیں رہتے, ان کو تو یہ بھی ظلم لگتا ہے. تو ہمارے ذہنوں میں بھی پہلے رحمت کا یہ مفہوم بٹھا دیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد سوال کر دیا جاتا ہے کہ دیکھو جی اسلام میں جہاد ہے اور یہ ہے اور وہ ہے فلاں فلاں. تو ہمارا مسلمان بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کو بالکل سمجھنی چاہیے یہ بات کہ دیکھو رحمت کا وہ مطلب نہیں جو تم نے اپنے ذہن سے گھڑ لیا ہے اور اس میں تم نے اپنے خیال سے ایک اس کا دائرہ کار بنا دیا ہے اور ایک صورت بنا دی ہے. رحمت وہ ہے جو حضور نے کیا ہے, اور یہ عین رحمت ہے کہ کافروں کو بزور شمشیر اسلام کا راستہ دکھایا جائے. بزور شمشیر مسلمان نہ کیا جائے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف ہے, اس کی اپنی حکمت ہے. اگر وہ کہتا تو یہ بھی ٹھیک ہوتا. اگر اللہ کا حکم آ جاتا کہ سب کی گردنوں پر تلوار رکھو اور ان کو مسلمان کرو تو بالکل انصاف ہوتا, حق ہوتا, رحمت ہوتی. لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے. اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ گردنوں پر تلوار رکھ کے مسلمان نہیں کرنا اس کو, لیکن ہاں اسلام کا راستہ صاف کرنا ہے تلوار کے ذریعے سے. کیونکہ جو لوگ بدماش قسم کے لوگ ہیں, شیطان قسم کے لوگ ہیں, وہ عوام کے ذہنوں پر تسلط جما لیتے ہیں, سیاسی بھی, معاشرتی بھی, نفسیاتی بھی. مختلف قسم کے انہوں نے ہتھ کنڈے جما رکھے ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں عوام الناس جو ہوتی ہیں وہ بیچارے ہدایت کو نہیں قبول کر سکتے. جیسے ہرقل قیصر روم کا ہم واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ وہ خود مسلمان تقریباً ہو چلا تھا, لیکن ریاست کی وجہ سے اور حکومت اور کرسی اور اقتدار کی وجہ سے بیچارہ نہیں ہو سکا. اب ظاہر ہے کہ اس کے نیچے جتنی بھی عوام تھی, حضور نے خود اس کو فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ اسْمَ الْأَرِيسِيِّينَ, کہ اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو تیرے لیے بہت اچھا ہے, تیرے پیچھے بہت سی خلق خدا مسلمان ہوگی اور جنت میں جائے گی. لیکن اگر تو مسلمان نہیں ہوگا تو ایک فطری سی بات ہے کہ تیری عوام نہیں ہو سکتی مسلمان, تو ان کا گناہ بھی تیرے سر لادا جائے گا. تو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بسا اوقات حقائق بالکل پتہ ہوتے ہیں. جیسے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ حضور کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بچے کو انسان پہچانتا ہے, لیکن اس کے باوجود مسلمان نہیں ہو رہے. تو ان لوگوں کو, شریر لوگوں کے شر کو اور ان کی جو شوکت ہے اور طاقت اور غلبہ ہے اس کو توڑنے کے لیے تلوار کا استعمال ہوتا ہے اور کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے جسم کے اندر ایک کینسر کا پھوڑا بن جائے تو آدمی کہ جی نہیں, بہت رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بالکل چھیڑا نہ جائے, ہاتھ تک نہ لگایا جائے اس کو. ویسے آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ کرنی کر لے, لیکن ڈاکٹر بولتا ہے نہیں بابا نشتر لگانا پڑے گا, آپریٹ کرنا پڑے گا اس کو, یہ تو کاٹ پیٹ کرنی پڑے گی, خون بھی بہے گا. ہم کہ نہیں یہ تو بڑا ظلم ہو گیا. تو بالکل اگر آپ بڑے کینوس پہ جا کر دیکھیں دنیا کے جو منظرنامہ میں, تو جو جہاد کیا جاتا ہے وہ اس طرح کے کینسر کے پھوڑے ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, تاکہ باقی جو انسانیت ہے, باقی لوگ ہیں, ان تک ان کا زہر سرایت نہ کرے. تو جہاد اس مقصد کے لیے ہے اور آج بھی ہے, قیامت تک جاری رہے گا. کچھ لوگ یہ بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں, جیسے جاوید احمد غامدی ہے ایک صاحب, ٹی وی کے اسکالر ہیں وہ, ویسے پبلک میں ان کی جڑیں نہیں ہیں کوئی, بس ٹی وی پہ آ کر شہرت ہے, اور تو اسکرین کو جو پوجتے ہیں لوگ وہ بھی ان کے فالوور ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جناب جہاد ہوتا تھا مگر حضور کے زمانے کے بعد صحابہ کے زمانے کا جہاد ختم, یعنی ایکسپائر ہو گیا. یعنی اسلام کا یہ وہ حکم ہے
حضور تو فرما رہے الجہاد ماض الی یوم القیامہ کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور آخری جو جہاد ہوگا اس امت میں وہ ہوگا جو امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خلاف کریں گے، اور یہ کہتے ہیں جناب جہاد ایکسپائر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو ایسے بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں، لیکن اسلام کا عقیدہ ہے اور نظریہ ہے، مسلمہ ہے کہ جہاد ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ باقی اس کی شرائط کب کیا ہوگا وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو بغاوت یا فساد یا خون ریزی یا خانہ جنگی یہ اس میں مراد نہیں ہے۔ ہماری وہ مراد ہے جو کافروں کے ساتھ مسلمانوں کا جنگ ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ یہ جن لوگوں کو مہلت دی گئی ہے اور اشہر حرم ختم بھی ہو جائیں، حرمت والے مہینے، جب بھی کوئی اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے، یہ بھی بہت شفقت اور رحمت کی آیت ہے، ایک بندہ آ جاتا ہے کہ میں ابھی مسلمان تو نہیں ہوتا لیکن مجھے اسلام سمجھایا جائے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹھہروں اور ٹھہر کر کچھ سمجھوں کہ اسلام ہے کیا، قرآن کیا کہتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، مجھے پھر کیا ملے گا اس پر، میری دنیا میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، یہ سارے سوالات کے جوابات اگر وہ آدمی چاہتا ہے فرمایا فَأَجِرْهُ، آپ اس کو اپنے پاس ٹھکانہ دیں، اس کو پناہ دیں، اس کو سمجھائیں، سکھائیں، اسلام سمجھائیں، بتائیں، پھر جا کر اس کے بعد اگر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مسلمان ہوتا ہوں تو بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے نہیں ابھی میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ مجھے مسلمان ہونا ہے یا نہیں ہونا، تو کوئی بات نہیں، اسے ابھی یہاں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ثم ابلغه مأمنا، اسے اپنے قوم قبیلے میں پہنچا دو، وہاں جا کر وہ مسلمان ہوا تو اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی ہوا تو جو باقیوں کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ بھی ہو جائے گا، لیکن اس کا ایک حق ہے کہ وہ اگر ہدایت کی طلب میں اور خدا کا دین سمجھنے کے لیے آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دروازے کھلے رکھے جائیں، اس کو مارنے دھاڑنے کی پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، فرمایا کہ اس لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عبوری طور سے تو اسلام کو سمجھ گئے کہ کیا پیغام ہے اسلام کا، لیکن ان کے اندر ابھی تک پوری طرح بات ان کو شرح صدر نہیں ہوا، تو ایسے لوگوں کو آنے جانے سے، ملنے سے، بیٹھنے سے شرح صدر ہو جائے گا۔ تو اس سے بھی یہ بھی آیت بتاتی ہے کہ کوئی اسلام خون ریزی کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہے، یہ جیسے ہلاکو خان چنگیز خان تھے کہ جناب بس کھوپڑیوں کے مینار بناتے جاؤ، خون کی ندیاں بہاتے جاؤ، یہ نہیں ہے، اصل میں تو ایک مقصد ہے کہ لوگ ہدایت پر زیادہ سے زیادہ آ جائیں، اس کے لیے ایک حکمت عملی ہے جو جہاد ہے، اس کا مقصد کوئی خون ریزی کرنا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جب کوئی آدمی، یہ تو مسلمان کرنے سے پہلے کی بات ہے، ہونے سے پہلے اگر ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اسلام چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا سزا قتل ہے، لیکن ایسے نہیں ہے، ہمارے سامنے جو بعض دفعہ غلط چیزیں ہم نے اسلام کو صحیح سمجھا نہیں ہوتا، اس کی پوری ڈیٹیل ہمارے سامنے نہیں ہوتی کہ اس کے بعد اس کے شرائط کیا ہیں، پھر آگے کیا ہے، پھر پیچھے کیا ہے، ہم موٹی موٹی 2 باتیں ہمیں کسی نے بتا دی، ہم نے دماغ میں ڈال لی ہوتی ہیں، تو اس کا بھی پورا طریقہ ہے کہ 3 دن تک اس آدمی کو مہلت دو، ابتدائی طور سے اس کو رکھا جائے، اس سے پوچھا جائے گا تمہیں مسئلہ کیا ہے، اسلام تم نے قبول جو کیا تھا وہ تو چلو اللہ کا حکم سمجھ کے تم نے کیا، اپنے دل کی آواز سمجھ کے کیا، چھوڑا کیوں ہے تم نے اس کو، کیا خرابی تمہیں نظر آئی، کیا اعتراض ہے تمہیں، خدا کے وجود سے لے کر عقیدے سے لے کر اور آخر تک جتنا بھی اسلام کے احکامات ہیں ان میں سے تمہیں اعتراض کس بات پر ہے بتاؤ۔ اور پھر بڑے بڑے علماء جو جس فیلڈ کے ماہر ہوں گے، اگر اس کو اس پر اعتراض ہے تو ان کو بٹھایا جائے گا اس کے سامنے، اس سے بات چیت کی جائے گی، اس کو کوئی بھی شبہ اشکال ہے سب دور کیے جائیں گے، اور اگر لگے کہ نہیں ابھی 3 دن میں ڈسکشن جو ہے طویل ہو رہی ہے اور واقعتاً وہ الجھاؤ کا شکار ہے، سمجھنا چاہتا ہے اور 3 دن سے زیادہ وقت چاہیے تو حاکم اس کو وقت زیادہ دے سکتا ہے، یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ 3 دن کے اندر ہی اس کو باہر صورت آپ نے نمٹانا ہے۔ اگر اس کو واقعتاً کوئی شبہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام سے ہٹنا چاہ رہا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن اگر وہ معاند ہے اور بالکل نہیں ماننا چاہ رہا تو پھر 3 دن آخری مدت ہے، اور کہتے ہیں مجھے کوئی اشکال بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، میں پھر بھی اسلام چھوڑتا ہوں، تو یہ تو مذاق نہیں برداشت کیا جائے گا، اس کو تو پھر ختم کر دیا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ اب تمہارے یہاں رہنے کا تمہیں حق حاصل نہیں ہے۔ تو یہ پورا جہاد ہو یا اس طرح کے جو احکامات ہیں جن پر عام طور سے لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں، وہ پورا پس منظر سامنے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے۔
آمین آمین یا رب العالمین.